بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل پاکستان بٹھا مالکان، السلام علیکم۔ میں امجد جگوال۔ دوستو، بہت دنوں کے بعد ایک ویڈیو بنا رہا ہوں، وہ بھی اس وجہ سے بنا رہا ہوں کہ کل ایک واٹس ایپ گروپوں میں شیئر ہوا ہے، وہ میں نے پڑھا تھا۔ پھول نگر میں بروز سنڈے مہر عبدالحق صاحب کی زیر صدارت 4-5 ضلعوں کا اجلاس ہو رہا ہے۔ آل پاکستان کے جنرل سیکرٹری صاحب اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔ پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا پنجاب کے 36 ڈسٹرکٹ ہیں اور 72 تحصیلیں ہیں تقریباً، کیا پنجاب 5 ضلعوں پر ختم ہو جاتا ہے؟ دوسری عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ سوشل سیکورٹی پر بات ہوگی، سیل ٹیکس پر بات ہوگی اور بھی دیگر مسائل، کوئلہ جیسے ہو گیا، اس پر بات ہوگی۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں کچھ چیزیں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ پہلے بھی میں نے آپ کو وہ چیزیں دکھائی ہیں، لیکن کچھ نئے دوست شامل ہو جاتے ہیں، پھر اس لیے بار بار یہ چیزیں دکھانی پڑتی ہیں۔ یہ دیکھیں ذرا، یہ میٹنگ کر رہے ہیں محترمہ سے، کلائمیٹ کی جو وزیر ہیں ان کے ساتھ۔ جب ہم ان سے ملے تھے ان سے پہلے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں زگ زیگ پرابلم نہیں ہے، ہمیں پالوشن کا معاملہ ہے جو وہ آپ ایسا کریں کہ اپنے بٹھوں پر درخت بہت زیادہ لگائیں، ہمیں زگ زیگ کا مطلب نہیں ہے۔ جب یہ دوست ملے ہیں تو پھر اس کا ایک بیان دیرہ غازی خان میں بیٹھ کر آیا تھا کہ بٹھے والے بڑے چلاک ہیں، فراڈیاں ہیں، بلیک میلر ہیں، تو کچھ اچھے الفاظ نہیں تھے۔ ایک منسٹر کے منہ پر یہ الفاظ زیب بھی نہیں دیتے۔ اس کے بعد میں دکھانا چاہتا ہوں آپ کو کچھ اور چیزیں کہ یہ ہمارے دوست جو کر رہے ہیں، سیل ٹیکس پر بات کر رہے ہیں، تو یہ ماہر عبدالحق صاحب ہو گئے، یہ جناب محترم نیازی صاحب اور عبدالحق اور میرے خیال ہے اسلام صاحب ہیں۔ یہ وفاق میں ملاقات کر رہے ہیں بٹھوں پر سیل ٹیکس فکس کرانے کی، جبکہ ہم بار بار یہ گزارش کر رہے ہیں کہ سیل ٹیکس ہم پر نہیں بنتا، اور الحمدللہ ہم نے ختم بھی کرایا ہے۔ یہ ان لوگوں کا ہی لیٹر پیڈ ہے جس پر یہ لکھتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کو کہ ہم زگ زیگ پر منتقل ہو رہے ہیں، اور ایسے ہی انہوں نے سپریم کورٹ میں بھی لکھ کر دیا تھا۔ یہ حائشہ بنا ہوا ہے، اور میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ یہ شعیب نیازی صاحب نے لکھ کر دیا تھا۔ جب ہم ملتے ہیں کہیں بھی جا کر، چاہے وہ صوبائی منسٹر ہو، چاہے کوئی ادارہ ہو، تو سب سے پہلے ہمارے کانوں میں یہی آواز آتی ہے، یہ وہ نیازی صاحب تو لکھ کر دے کر گئے ہیں۔ اب میری بات پر ناراض نہ ہونا میرے دوستوں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں شاہ سے بھی شاہ کے زیادہ وفادار ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو سوائے چندے کے اور کام کیا کیا انہوں نے؟ بٹھا انڈسٹری کا انہوں نے کوئی بھی فائدہ پہنچایا ہو، وہ میرے ساتھ بیٹھ کر میرے بھائی مناظرہ کر لیں، ثابت کریں، میں تہ دل سے ان کا مرید ہو جاؤں گا۔ الحمدللہ آپ کے بھائی نے یہ آواز اٹھائی ہے اور اٹھاتا رہے گا، اور آپ دوستوں کو یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ میں آلریڈی ہیں، اور زگ زیگ کے حوالے سے ہماری سپریم کورٹ میں پٹیشن بالکل آن ہے۔ کرونا کی وجہ سے کچھ معاملات رکے ہوئے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہتر ہو جائیں گے۔ جیسے ہی کرونا ختم ہوتا ہے تو ہماری پیشی نکلے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ
ہمیں ریلیف ملے گا۔ دوسری عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے دوست، اب ان کے پاس اور کوئی طریقہ نہیں تھا کہ بٹھے والوں سے چندہ کیسے لیا جائے، تو انہوں نے کہا جی ہم نے کرونا میں فنڈ دینا ہے۔ ہم وہ ریکارڈ رکھ رہے ہیں کیونکہ یہ رسیدیں بڑی دکھاتے ہیں۔ اب اتنے مہینے ہو گئے ہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا کسی واٹس ایپ میں، یہ اگر کسی کو ایک ماسک بھی پہناتے ہیں تو فوراً ہی وہ سوشل میڈیا پر آ جاتا ہے، تو ہم نے تو نہیں دیکھا کہ انہوں نے کتنے کروڑ کا چیک جو ہے وہ دیا ہے عمران خان صاحب کو کرونا کے فنڈ میں، جبکہ ہم پہلے عرض کر رہے تھے کہ میرے بھائی بٹھے والے، آپ کے پاس جو اپنی لیبر ہے، پہلے کہتے ہیں خیش پھر درویش، آپ نے اگر کچھ دینا ہے تو وہ مستحق ہے۔ گورنمنٹ کے خزانوں میں پیسے جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، پھر کس کو ملتے ہیں، یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ تو دیتے رہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، آپ لوگ دے رہے ہیں، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ ہمارے دوست نہیں ہیں۔ جو میرے بھائی آج بھی آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چل رہے ہیں، تو ایک واٹس ایپ گروپ میں امداد علی صاحب کا آڈیو پیغام جاری ہوا تھا جو میرے پاس بھی ہے، آپ بھی ڈھونڈیں آپ کو مل جائے گا۔ اس بندے نے ملتان میں زگزیگ کی بنیاد رکھی، بڑے پیسے لگائے، مشینیں منگوائیں، تو وہ ہاتھ جوڑ کر بیٹھا ہے کہ اب اللہ کے لیے کہ ہمیں حکومت کو فنڈ نہیں دینا چاہیے، ہمیں اپنے ان بٹھے والوں کی مدد کرنی چاہیے جو زگزیگ پر آئے ہوئے ہیں۔ تو میرے دوستوں، ہم دفتروں میں جاتے ہیں، یہی عرض کرتے ہیں کہ ہماری ڈسٹرکٹ میں ایک ماڈل بٹھا بنا کر اس کو کامیاب کرایا جائے۔ باقی رہ گئی، ہم نہیں چاہتے کہ ہم پالوشن نہیں پھیلانا چاہتے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ماحول دوستوں ہمارے بچے اس میں، لیکن اس کے بہت زیادہ طریقے ہیں۔ بٹھے کے دھوئیں کو سفید کرنے کے بہت زیادہ طریقے ہیں۔ آپ چمنی بڑی کر سکتے ہیں، بلور لگا سکتے ہیں، یا وہ شیخو پورہ میں ویرک صاحب نے اپنا بٹھا بنایا ہوا ہے جس کی لیبارٹری کی رپورٹیں میرے پاس موجود ہیں، جو ماحول دوست بٹھا ہے، اور آپ کی بھرائی بھی وہی ہے، اور اس میں چیمبر لگ جاتے ہیں، وہ پالوشن کو روک لیتا ہے، کاربن کو روک لیتا ہے، سفید دھواں نکلتا ہے، اور محکمے والوں نے بھی وہاں جا کر چیک کیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کوئلے والوں کی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرے کوئلے والوں کے ساتھ بہت اچھے مراسم ہیں، اور میں کوئلے والے بھائیوں سے بھی یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، ایک تو بارشوں نے ہمیں ایک مسلسل 1 سال سے مارا ہوا ہے، ہم بڑی مشکل سے اپنی سانسیں لے رہے ہیں۔ اگر کچھ دن کام چلنے کا وقت آتا ہے تو آپ لوگ کوئلے کا ریٹ اتنا بڑھا دیتے ہو کہ ہماری بساط سے یہ چیزیں باہر ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری عرض ہم نے آپ کے کنونشن میں عرض کی تھی آپ سے کہ بھائی جان، پوری دنیا میں ویٹ پر معاملہ آ چکا ہے، اور آپ لوگ اسی یونٹ پر کھڑے ہیں، ہم کرایہ ٹن کا دیتے ہیں، قیمت ٹن کی دیتے ہیں، اور ہمیں وصول کیا ہوتا ہے یونٹ میں، اور کم سے کم 20 یونٹ کی گاڑی میں ہمارا 1 ٹن سے زیادہ نقصان ہوتا ہے، اور 30 ٹن کی گاڑی میں تقریباً لگ بھگ 2 ٹن کا ہمارا نقصان ہوتا ہے۔ تو میں کوئلے والے بھائیوں سے بھی یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بٹھے والے بڑے مشکل سے سروائیو کر رہے ہیں، اور اب جو انہوں نے بارشوں کے بعد آگ لگائی ہے، کچھ لوگ تو ہوں گے تکڑے، لیکن ہماری انڈسٹری میں غریب لوگ بہت زیادہ ہیں، اور آپ کو ان کے بارے میں بھی ضرور سوچنا چاہیے۔ اور میرے دوست، میں یہی چھوٹی سی عرض کروں گا، پرانی مثال ہے کہ آپ کچھ عرصے کے لیے جب تک یہ انڈسٹری بحال نہیں ہوتی، آپ انڈے پر گزارا کر لیں اور مرغی کو ذبح نہ کریں، ورنہ بامر مجبوری جو لوگ بند کرنا چاہتے ہیں، جو نہیں کرنا چاہتے، اپنے بٹھے بند کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ میرا پیغام اپنے ان بھائیوں کے نام ہے جو ہمارے کوئلے والے دوست ہیں، بھائی ہیں، اور ان سے میں گزارش کر سکتا ہوں، وہ اپنی مرضی کے آپ مالک ہیں، لیکن کچھ دوستوں کے ساتھ توقعات ضرور ہوتی ہے،
اور ایک چھوٹی سی اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بحیثیت مسلمان کے اسلام آباد میں ایک مندر بن رہا ہے، ایک شرک کی بہت بڑی فیکٹری بن رہی ہے، اور وہاں پر کھدائیاں بھی شروع ہو چکی ہیں اور کام بھی شروع ہو چکا ہے۔ ہم پورے پاکستان سے اپنے ایمانی جذبے کو سامنے لاتے ہوئے یار ان کی اینٹوں کی سپلائی تو بند کر سکتے ہیں، اور شاید یہی چیز ہمارے لیے نجات کا راستہ بن جائے، اور اللہ پاک ہم پر، ہماری انڈسٹری پر رحم فرما دے۔ میں انہی لفظوں کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ ایک شعر ضرور عرض کرنا چاہوں گا، پہلے بھی سناتا رہتا ہوں۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اللہ حافظ۔ دعا گو امجد جگوال۔